کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں. تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہاں فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی، میں نے اپنے گھر والوں سے آ کر بھی اس کا تذکرہ کیا. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان. آج جو بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھی، الحمدللہ اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں. جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ آج معجزے نہیں ہوتے، آج اللہ اپنا کرشمہ نہیں دکھاتا، یہ ویڈیو دیکھ کر آج ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا کرشمہ، اللہ کا معجزہ آج بھی ہوتا ہے. جی ہاں دوستوں، میں بہن سے آپ کی بات چیت کراؤں گا. یہ اپنی زندگی کی پوری کہانی بتائیں گی کہ اللہ نے خود ان کو کس طرح سے ایمان میں کھینچ لیا اور ان کے دل میں اسلام کی اتنی محبت بھر دی. دوستو اس سے پہلے کہ ان سے میں آپ کی بات چیت کراؤں، یہ آپ کو خود بتائیں سب کچھ، دو موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں، اس کے بعد پھر بہن سے بات چیت کریں گے. سب سے پہلے دوستو یہ پہلے غیر مسلم تھی. تو نعوذ باللہ ایک شخص ہے قادیان کے اندر جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کبھی یہ کہنے لگتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، کبھی یہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ اس کو فالو کیا کرتی تھی، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی تھی اور اسی کے دھرم کا پرچار کیا کرتی تھی. دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو آپ دیکھنے والے ہیں نا، اسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ جسے چاہے آج بھی اپنا معجزہ دکھا کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. دوستو جب ان کے دل میں اللہ نے اپنا نور بھرنا شروع کیا تو سب سے پہلے تو ان کو سپنے آنے لگے. جب یہ سویا کرتی تھی اپنے بیڈ کے اندر تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہی ان کی آنکھوں میں نیند آتی تھی تو انہیں یہ لگتا تھا کہ میں کہیں باہر ہوں، میرے پیر ننگے ہیں، میرا سر ننگا ہے اور میں لگاتار کسی اور بھاگ رہی ہوں. بھاگتے بھاگتے جب یہ تھک جایا کرتی تھی تو یہ محسوس کرتی تھی کہ میں اتنی دیر سے بھاگ رہی ہوں، اتنی کوشش کی میں نے بھاگنے کی، لیکن جہاں سے میں نے بھاگنا شروع کیا تھا، جہاں سے چلنا اسٹارٹ کیا تھا، ابھی بھی وہیں پر کھڑی ہوں. اور یہ سب ہونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلا کرتی تھی تو یہ پورے پسینے میں نہائی ہوئی ہوتی تھی. ان کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا اور اس پسینے کے اندر سے عجیب سی اسمیل آتی تھی، یا میں یوں کہوں کہ ایک بدبو آتی تھی جسے یہ سونگھ کر اپنے آپ بھی حیران رہ جایا کرتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مطلب جو لوگ انہیں بتایا کرتے تھے کہ شیطان کے اندر سے یا غلط لوگوں کے اندر سے بدبو آتی ہے، وہ چیز ان کے ساتھ ہو رہی تھی. جب انہوں نے ایمان میں یہ داخل ہو گئی، پھر سے انہیں ایک بار وہ خواب آیا کہ یہ ننگے پاؤں بھاگ رہی ہیں، ننگے سر بھاگ رہی ہیں. بھاگتے بھاگتے یہ ایک جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں پر انہیں ایک گنبد دکھائی دیتا ہے، اور جب یہ سر اٹھا کر کے دیکھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گنبد وہ سامنے ہوتا ہے ان کا روزہ کا، اور ان کے سر پر ایک وائٹ چادر آ کر کے گر جاتی ہے. جب یہ اس چادر کو دیکھتی ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے. جس پسینے میں سے پہلے بدبو آیا کرتی تھی، اب اس پسینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو پیدا کر دی ہے. تو باقی کی بات بہن اپنی زبان سے بتائیں گی. شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو، ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو ہے، لاسٹ تک دیکھنا. میں پیدائشی قادیانی تھی اور الحمدللہ 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ہمارے خاندان میں جو قادیانیت ہے وہ میرے دادا جو ہیں ان کی وجہ سے آئی. میرے دادا وہ لوگ 2 بھائی تھے، فتح محمد اور حسین محمد. وہ ہندوستان کے ضلع امرتسر کے رہنے والے تھے. وہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے فیصل آباد کا جو علاقہ ہے چھوٹا لٹھیاں والا، یہاں پہ رہائش اختیار کر لی اور یہاں پہ انہوں نے قادیانیت قبول کی اور اس کے بعد قادیانیت کی جو تبلیغ تھی اس کو کرنا شروع کر دیا. تو میرے والد کی جو شادی ہے وہ 61 چک بیدیاں والا میں ہوئی، اور جو میری والدہ تھی وہ بھی پیدائشی قادیانی تھی اور وہ بھی اپنے اس گاؤں میں یعنی کہ 61 چک میں وہ بھی قادیانیت کی جو تبلیغ تھی وہ کیا کرتی تھی. اس والے جو آپ کے پروگرام میں میں نے ان کا جو خلیفہ ہے، موجودہ خلیفہ مرزا مسرور، اس کی بہن جو تھی اس سے میں نے سوال کیا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن کریم میں قادیان کا لفظ آیا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن کریم میں کہاں قادیان کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہ میرا جو سوال تھا وہ پرچی پہ لکھ کے میں نے اس کو بھیجا. تو جب اس سوال کی باری آئی تو اس نے جب سوال کھولا تو اس کے پاس سوال کا جواب نہ تھا اور وہ پوچھنے لگے کہ کس نے یہ سوال جو ہے کیا ہے. اس کے بعد ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو مرزا مسرور کی بہن کے پاس اس کا بھی جواب کوئی نہ تھا. تو ان کی ہٹ درمی دیکھ لیں کہ بجائے یہ ماننے کے
کہ اس لڑکی کو یا مجھے یہ کہہ دیتی کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں بعد میں آپ کو کنسلٹ کر کے پڑھ کے ریڈ کر کے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گی، کہنے لگی، آگے سے لڑنا شروع ہو گئی۔ ایک ان کی قادیانیوں کی اتنی بہت بڑی مبلغہ بن کے آگے سے لڑنا شروع ہو گئی کہ اگر تمہیں زیادہ پتا ہے تو تم میری کرسی پہ آ جاؤ، تم آ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو اس وقت ساتھ میری جو بڑی بہن، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھ لیں یہ جو سوال ہے کہ قادیان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں استعمال ہوا ہے، یہ میں نے لکھ کے بھیجا ہے، ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ تو میری بہن حیران ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیا واقعی میں ایسا ہے؟ میں نے اس کو بتایا جی بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو اور بھی سوال پوچھے، اپنی بہن سے پوچھے۔ میں نے کہا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تو لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان میں سے کچھ سوال میں نے ان کو بتایا۔ میں نے ان کو کہا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، اور حالانکہ مرزا صاحب کی جو وفات ہے وہ تو لاہور میں ہوئی تھی اور ان کو دفنایا قادیان میں گیا۔ تو میری بہن کہنے لگی کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے اپنا ایک کشف جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگی کیا واقعی مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایسا لکھا ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا ہاں فلاں فلاں کتاب میں فلاں فلاں جگہ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس گاؤں آئی، میں نے اپنے گھر والوں سے آ کے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ رات کو بیٹھے ہوئے تھے، میرے والد صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے اپنے والد صاحب سے بھی تذکرہ کیا۔ میں نے کہا ابو ایسے ایسے وہاں پہ جو بھی ہوا میں نے ان کو بتایا۔ تو میرے ابو پوچھنے لگے کیا واقعی لکھا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ پھر میں نے ان کو اور بھی حوالہ جات دیے، جیسے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، یا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پیدا ہونا ہے۔ تو یہ باتیں ساری سن کے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جو تھا میری امی نے وہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے سے منع کر دیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کچھ یوں بنی کہ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اسکول میں جو ہے بطور ٹیچر انٹرویو دیا اور وہاں میری سلیکشن ہو گئی۔ ایک دن ہم بریک کے وقت بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مذہبی گفتگو جو تھی وہ شروع ہو گئی۔ تو ہمارے اسکول کے جو پرنسپل صاحب تھے انہوں نے قادیانیت کے موضوع پہ بات کرنا شروع کر دی۔ تو چونکہ میں قادیانی تھی تو میں نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ان کو بتایا کہ قادیانیت کے میں فضائل و مراقب جو تھے وہ انہیں بتانا شروع کر دیے، کیا قادیانیت ایسے ہے ویسے ہے، یعنی کہ قادیانیت کی ایک بڑی اچھی تصویر میں نے ان کو بتانا شروع کر دی۔ لیکن وہ جو تھے پرنسپل صاحب، ان کو پتا تھا کہ قادیانیت کیسا کفر ہے، کیسی غلاظت ہے، کیسی گندگی ہے۔ تو انہوں نے قادیانیت کی جو عقائد تھے وہ بتانے شروع کر دیے کہ قادیانی جو ہے تو نعوذ باللہ مرزا قادیانی خود کو خدا کہتا ہے، خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ کلمہ کی توہین کرتا ہے اور مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب یہ تمام باتیں میں نے سنی تو میں اتنا ڈر گئی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور مجھے بالکل جو تھا وہ چین نہیں مل رہا تھا کہ کیسے ایک شخص جس کو ہم نبی مانتے ہیں وہ کیسے اتنی گستاخیاں کر سکتا ہے، کیسے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ تو میں گھر آتی ہوں تو میں سو جاتی ہوں، اور میں نے جب خواب دیکھا تو میں وہ خواب دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہوں۔ خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہے، سخت گرمی ہے، اور میں گلی میں اکیلی موجود ہوں، میرا سر بھی ننگا ہے اور میرے پاؤں بھی ننگے ہیں۔ تو میں ڈر کے مارے دوڑنا شروع کر دیتی ہوں کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ بہت دوڑتی ہوں، اور پھر جب دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ایک قدم بھی میرا آگے نہیں بڑھتا۔ اس بات سے میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی دوڑی، اتنی جو ہے ہمت کی میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھایا۔ اسی وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے اور مجھے اپنے آپ سے بہت گندی بدبو آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ خواب جو ہے مجھے متواتر آیا، اور جب بھی آتا مجھے ایسے ہی ڈرا جاتا۔ اس کے بعد چند دن بعد میں اسکول گئی تو وہ جو اسکول کے پرنسپل صاحب تھے وہ مرزا قادیانی کی کتابیں لے کے، روحانی خزائن کی مختلف جلدیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ جو جتنی باتیں میں نے تمہیں، یعنی کہ جتنے قادیانیوں کے عقائد میں نے تمہیں بتائے ہیں، اگر میں تمہیں ان کتابوں سے دکھا دوں تو کیا تم یقین کر لو گی؟ میں نے انہیں کہا جی میں ضرور یقین کروں گی۔ تو انہوں نے جو ہے
کتابیں کھولی اور جتنی باتیں وہ مجھے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کی انہوں نے مجھے مرزا قادیانی کی کتابوں میں سے دکھائیں، اور وہ کتابیں مرزا قادیانی کی لکھی ہوئی تھی، روا کی جو ہے ضیاء الاسلام پریس وہاں سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے میری ملاقات، جو میرے دماغ میں شکوک و شبہات تھے یا سوالات تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے میری جو ملاقات تھی وہ ایک سابق قادیانی جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں اور ختم نبوت کے بہت بڑے مبلغ ہیں، عرفان محمود برق صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جتنے بھی میرے شکوک و شبہات تھے وہ سارے دور کیے، اور قادیانیت کی جو غلاظتیں تھی جو مجھ پہ نہیں کھلی تھی وہ کھول کر مجھے بیان کی، اور ان کی جو کتاب تھی قادیانیت سائنس و اسلام کے کٹہرے میں انہوں نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے دی۔ تو اس کو پڑھ کے جتنے بھی میرے دماغ میں سوالات تھے وہ سارے کے سارے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے مرزا قادیانی پہ اور قادیانیت پہ کروڑوں لعنتیں بھیجنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گئی اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب میں گھر گئی میں نے اللہ تعالیٰ سے جا کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رستہ بتا، کہ مجھے کوئی ایسا نشان دکھا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں نے آج جو کیا میں سچ پہ ہوں، میں حق پہ ہوں۔ تو میں سو گئی تو میں نے وہی خواب جو میں پہلے دیکھتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی، وہی خواب مجھے دوبارہ آیا کہ میں اپنے گھر کے باہر موجود ہوں، گرمیوں کے دن ہیں، سخت گرمی ہے اور میں ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں۔ لیکن اس دفعہ معاملہ جو تھا وہ الٹ ہو گیا کہ جب میں ڈر کے مارے میں بھاگنا شروع ہوئی تو بھاگتے بھاگتے ایک میں پکی سڑک پہ پہنچ گئی، تو میرا سر جو پہلے ننگا ہوتا تھا اس پہ ایک سفید چادر آ گئی خود بخود، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص احرام باندھے کھڑا ہے۔ جب میں نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں تو میں نے سبز گنبد اور مینار کو پایا۔ تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے اپنے آپ سے جہاں پہلے پسینے کی بدبو آتی تھی اب مجھے اپنے آپ سے اتنی اچھی خوشبو آنے لگ گئی۔ تو میں نے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو دل تھا وہ اتنا مطمئن نہیں تھا، لیکن تو نے مجھے اپنے نبی کا روزہ دکھا کے مجھے بتا دیا کہ میں نے آج جو کیا وہ بالکل سچ تھا اور میں بالکل حق پہ ہوں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں بہن کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ جب کہیں غلط راستے پہ ہوتے ہو، کچھ غلط کر رہے ہوتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی غلط خدا کو پوجتے ہو، اگر آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہو جس سے اللہ تمہارا ناراض ہو سکتا ہے، تو وہ چیز تمہیں خواب کے ذریعے دکھائی دے، وہ چیز تمہارا دل اندر سے گواہی دے، یا تمہیں زندگی میں سماج میں کہیں خوشی نہیں ملے، مطلب تم کہیں کچھ بھی کرو لیکن تمہارا ایک جو ماحول رہے گا نا وہ اداسی سی رہے گی، کبھی تمہارے من کے اندر سے خوشی نہیں ملے گی۔ تمہیں باہر لوگوں کے ساتھ کتنا ہنسو مسکراؤ، باہر جاؤ تمہارا دماغ تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ ہو جائے گا، لوگوں کی باتوں میں لگ جائے گا، لیکن جب بھی آپ تنہا بیٹھو گے، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو گے نا تو آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ آئے گی اور آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی میری زندگی میں خوشی نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کا کوئی مہتو ہی نہیں ہے۔ آخر دنیا میں کیوں آیا؟ دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد میرا ضرور ہوگا۔ اس طرح کی تمام باتیں آپ کے مائنڈ میں آنے لگیں گی۔ فی الحال آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لیں۔ انشاءاللہ میں بہت ہی زیادہ محنت سے اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آتا رہتا ہوں، تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔